اجلاس ہوا، اس میں چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی، تمام سروسز چیف موجود تھے، وفاقی وزراء تھے، وزیر اعظم کی زیر صدارت یہ اجلاس ہوا۔ لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہے کہ کوئی مداخلت برداشت نہیں ہوگی۔ دوسری طرف اپوزیشن کا دعویٰ ہے کہ ایسا کوئی خط ہی نہیں۔ اب اپوزیشن کیا کہے گی؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ سب تو ڈرامے ہیں۔ اس اجلاس کے بعد کیا رہے گا اپوزیشن کے پاس؟ کو اب بہت سارے جوابات دینے ہوں گے۔ اپوزیشن کو یہ جواب دینا ہوگا کہ 14 اکتوبر 2021 کو یو ایس چارٹی افیئرز مریم نواز سے کس چکر میں ملی؟ وہاں پہ کیا افغانستان انہوں نے ڈسکس کیا؟ کیا وہاں پہ انہوں نے سیکیورٹی معاملات ملک کے ڈسکس کیے؟ 14 اکتوبر 2021 کو یو ایس چارٹی افیئرز شہباز شریف لیڈر آف دا اپوزیشن سے کیا کرنے گئی تھی؟ کیا بات چیت ہوئی؟ کیا ملاقات ہوئی؟ کیا فیصلے ہوئے؟ کیا اس چیز میں طے ہوا؟ یہ تمام جوابات اس کو ہم جاننا چاہتی ہے کہ یہ جو ملاقاتیں ہو رہی تھی اس کا کیا مقصد تھا؟ کیا مریم نواز نے افغانستان کے فیصلے کرنے تھے بیٹھ کے؟ پاکستان کی ملکی سالمیت کے فیصلے کرنے تھے؟ وہ ڈسکس ہو رہا تھا؟ کس چکر میں یہ ملاقاتیں ہو رہی تھی جس کے بعد یہ سارا ڈرامہ رچایا گیا؟ آج پاکستانی قوم یقیناً یہ ڈیمانڈ کرے گی، ہر محب وطن پاکستانی یہ ڈیمانڈ کرے گا کہ ہمیں نہ صرف ان سوالوں کے جواب چاہیے بلکہ اس کے اوپر کارروائی چاہیے تاکہ یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے رکے اور ہمارے بہادر بیٹے، ہمارے بھائی جو اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں اس بگ پاور گیم میں، جو پون بنے ہوئے ہیں، اندر سہولت کار بنے ہوئے ہیں، انہیں نشان عبرت بنایا جائے، مثال بنائی جائے اور ہمارے بھائیوں کے جنازے جیسے کل جنرل باجوہ اور جنرل فیض نے کندھا دیا تھا ہمارے بھائیوں کو، ان کے جنازوں کو کندھا دیا تھا، یہ سلسلہ رکنا چاہیے۔ کب تک ہم قربانیاں دیتے رہیں گے اور برداشت کرتے رہیں گے کہ اس ملک کے ساتھ وہ لوگ اسی طرح کا کھلواڑ کھیلتے رہیں جن کے مفادات بیرونی ممالک یا بیرونی قوتوں کے ساتھ لنکڈ ہیں؟ جی ٹھیک ہے، ارشد شریف صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اسی بیچ ہمیں جوائن کیا ہے چودھری غلام بھی ہمارے ساتھ ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ قومی سلامتی کمیٹی کا غیر ملکی مراسلے پر شدید تشویش کا یہ اظہار سامنے آیا ہے اور وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا یہ اعلامیہ سامنے آیا ہے اور اس پر ایک جانب اپوزیشن ہے جو کہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں کہ ایسا کوئی خط ہے۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ تمام تر صورتحال کو؟ یہ تو بڑی سیریس اور بہت ہی خوفناک صورتحال ہے ایک خود آزاد خود مختار ملک کے لیے، جس کی دنیا کی ایک بہت بڑی اور زبردست مسلح افواج ہیں اور جو ایک نیوکلر پاور ہے اور جس کے اوپر ٹیکنیکل ویپنز بھی ہے اور سیکنڈ ٹو نن اور 22 کروڑ کا ملک ہے، اس کو اس طرح دھمکیاں دے کے اور لوگوں کو خرید کے اس کے وزیر اعظم کی حکومت کو برطرف کرانے کے لیے جو ڈرامہ کھیلا گیا۔ ایک بندہ کہتا ہے مجھے 10 کروڑ دے دو، وہ کہتا نہیں 10 تھوڑا تھوڑے لی تو 15 لے لو، وہ کہتا نہیں 50 لے لو۔ بھائی کیا ہو رہا ہے؟ اور آپ دھنیا پی کے سوئے ہوئے ہیں۔ جو کوئی امریکہ کے عزائم، ان کے ارادے، ان کے ناپاک منصوبوں کے تحت عمران خان کی حکومت گرانے میں عمل کر رہا ہے، حصہ لے رہا ہے، وہ ملک کی کوئی خدمت نہیں کر رہا بلکہ اٹ اماؤنٹ ٹو انیمیکل ورک اگینسٹ پاکستان۔ اور اسی طرح جو میرے اور صابر شاکر اور ارشد شریف کی طرح گھنگیاں پا کے بیٹھے رہے اور اس کے خلاف نہ ابھر نکلیں اور اس کو نہ روکیں تو تاریخ میں ان لوگوں کے بھی منہ کالے ہوں گے کہ تمہیں جب موقع ملا اس کو اس سازش کو ناکام بنانے کا، اور آپ کے سامنے جن لوگوں کو کوئی ایشو نہیں ہے 4.25 سال سے، میں اور میرا ڈھولن بھائی یعنی ان کو مزے لیتے رہے ہیں، اچانک ان کو مروڑ اٹھا اور چھوڑ کے ادھر چلے گئے، اچانک مروڑ اٹھا اور وہ 5th فلور جو تھا ایک ہوٹل کا اس کے اوپر جا کے لیٹ گئے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ بھائی آپ سارے نیوٹرل ہیں ملکی معاملات میں کہ کسی کے خلاف زیادتی نہ ہو، کسی کے اوپر ظلم نہ ہو، لیکن اگر فراڈ کے دھوکہ سے پیسے دے کے اربوں روپے کے لفافے رکھ کے اور جہازوں میں لے کے آگے پیسے لوگوں کی وفاداریاں خریدی جائے اور ان کو یعنی حالات کے رحم و کرم پر پھینک دیا جائے، اور ایک وزیر اعظم جس کے پاس پوری قوم کا پاپولر مینڈیٹ ہو اور پوری قوم اس کی ایک آواز پر لبیک کہتی ہو، اس کو بے یار و مددگار چھوڑنے میں آپ پارٹی بن جائے، ہاؤ از اٹ ایکسیپٹیبل؟ اور آج میں سمجھتا ہوں کہ قومی سلامتی کمیٹی نے بڑا صحیح فیصلہ کیا ہے اور بھرپور جواب بھی دینا چاہیے، اور بھرپور جواب بھی دینا چاہیے، اور یہ اعلامیہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ یہ کھلی مداخلت ہے، اس کا بھرپور جواب دیں گے، سفیر کو بھی بلائیں گے، اس ملک کو ڈائریکٹ انگیج کریں گے۔ صابر صاحب، وزیر اعظم کی زیر صدارت یہ بڑا اجلاس، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی، سروسز چیف، وفاقی وزراء، یہ کھلی مداخلت ہے، اعلامیہ کہہ رہا ہے، جبکہ اپوزیشن کہتی ہے ایسا کوئی خط ہی نہیں، یہ سب ڈرامہ ہے۔
اب اس ساری صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، پہلے تو یہ ایک ہوا میں بات تھی اور اپوزیشن اور کچھ ہمارے انتہائی سو کالڈ دانشور جو ہیں وہ بھی یہ بات کر رہے تھے کہ یہ سچویشن کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ عدم اعتماد سے توجہ ہٹانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے. لیکن یہ جو میرے سامنے اعلامیہ پڑا ہے 2 پیج کا، اس میں یہ میٹنگ میں کون کون تھے ذرا میں ناظرین کے لیے، اس میں وزیر اعظم پاکستان تھے، نام چھوڑ دیں ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں، وزیر اعظم پاکستان، اس میں مسلح افواج، چاروں مسلح افواج کے جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل ندیم رضا تھے، اس کے بعد آرمی چیف جنرل قمر باجوہ تھے، نیول چیف تھے، پاک بحریہ کے سربراہ، پاک فضائیہ کے سربراہ، ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی آئی بی، اس میں پوری کی پوری ملک کی اسٹیبلشمنٹ، سول ملٹری اسٹیبلشمنٹ موجود تھی. اس فورم پہ یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ یہ میمو ایک مذاق نہیں، ایک فراڈ نہیں، بلکہ حقیقت ہے. پاکستان کو جو ایک ساورن اسٹیٹ ہے اس کو دھمکیاں دی گئیں، اس کے اندرونی معاملات میں مداخلت کیے گئے، اس کی اندر حکومت کا تخترا الٹنے کی جو بیرونی سازش ہے اس کو تسلیم کیا گیا ہے، اور وہ ابھی تک سازش پوری نہیں ہوئی. اس سازش کو روکنا کیسے؟ میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان سے کوئی دلچسپی نہیں، عمران خان جو شخصیت ہے اسے کوئی دلچسپی نہیں ہماری. پولیٹیکل پلیئرز آپس میں کھیلیں، جس طرح مرضی اکھاڑ پچھاڑ کریں، لیکن کیا اس نیریٹو کے ساتھ کیا امریکہ کو یا کسی ملک کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ پاکستان میں تختہ الٹے اور ہمارے ادارے اور پوری کی پوری ریاست وہ خاموش رہے؟ یہ ہے وہ کمیونیکیشن، یہ ہے وہ اعلامیہ جس میں یہ تسلیم کر لیا گیا ہے. ہر چیز اس میں خط میں لکھی ہوئی ایک ایک لفظ تسلیم کر لیا گیا ہے. یہ بیرونی مداخلت ہے، یہ ثابت شدہ ہے. پھر یہ بھی تسلیم کر لیا گیا ہم احتجاج بھی کریں گے، اسلام آباد میں بھی کریں گے، واشنگٹن میں بھی کریں گے. یہ ساری باتیں تسلیم کر لی گئی ہیں. تو پھر اس عدم اعتماد کا پہلے فیصلہ ہونا چاہیے یا اس کا ہونا چاہیے جو ارشد شریف صاحب نے کہا، کیا ہم دوبارہ شیخ مجیب پیدا کر رہے ہیں؟ کیا ہم دوبارہ حسینہ واجد پیدا کر رہے ہیں؟ کیا ان کو دوبارہ زندہ کر رہے ہیں ہم کہ کل کو وہی مسلط ہوں اور وہی اسی پاک فوج کو، اسی انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگوں کو، انہی محب وطن لوگوں کو وہ ذلیل کریں گے؟ اور کل یہ جو حملے ہو رہے ہیں، یہ جو پاک فوج کے جوان شہید ہو رہے ہیں، کیا ان کو پاکستان کی ایجنسیاں ان کو کر رہی ہیں دہشت گردوں کو؟ یہ وہی ہاسٹائل ایجنسیز ہیں جو کہ غیر ملکی ایجنسیاں ہیں، جو افغانستان کو انہوں نے بنایا ہوا اڈا، پہلے بھی اڈے بنائے ہوئے تھے، اب بھی اڈا بنایا ہوا ہے، وہ آ کے ہم پہ حملہ آور ہو رہے ہیں، ہمیں ڈرا رہے ہیں. تو جب آپ نے 20-22 سال دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایک فرنٹ لائن اتحادی بن کے کچھ حاصل نہیں کیا، کیا ہم پتھروں کے زمانے میں چلے گئے؟ ہرگز نہیں گئے. اللہ تعالیٰ بچانے والا ہوتا ہے، ہمت کرنی چاہیے. کیا افغان طالبان کو انہوں نے پتھروں کے زمانے میں بھیج دیا؟ وہ آج بھی وہیں پہ سلامت ہے. یہ ساری شکست کا ذمہ پاکستان پہ کیوں ڈال رہے ہیں؟ کیا جو ارشد شریف صاحب نے بات کی اس میں ہمارے پاس شارٹ موجود ہے. مریم صفدر صاحبہ کہہ رہی ہیں، ابھی ہم نے پروگرام میں چلانا تھا کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ آئی تھی امریکی ناظم الامور، ہم نے پاکستان کے بارے میں تحفظات ان کو بتائے ہیں، ہم نے بتائے ہیں ان کو. تو یہ ساری باتیں جب ہو رہی تھیں، جب یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے اس میں کہتا ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان اور تمام قومی سلامتی کے ادارے جنہوں نے آج یہ تسلیم کر لیا ہے کہ یہ میمو فراڈ نہیں، یہ مذاق نہیں، یہ حقیقت ہے. تو پھر جب پاکستان پہ یہ سارے حملہ آور ہو رہے ہیں تو یہ کسی کو کیا حق ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کے بارے میں کہے کہ اس کو ہٹائیں گے تو پاکستان کی غلطیوں کو معاف کر دیں گے؟ پاکستان نے کون سا جرم کیا ہے؟ پاکستان ایک آزاد خارجہ پالیسی بنائی ہے، پاکستان ایک قومی سلامتی پالیسی بنائی ہے جو کہیں نہ کہیں رکھی ہوئی ہے، اس کے کچھ پورشنز ابھی تک محفوظ ہیں. پاکستان ایک آزاد فضاؤں میں سانس لینا چاہتا ہے نا، تو اس میں کیا ان کو تکلیف ہے؟ سی پیک کے بارے میں ہمیں دھمکیاں نہیں ملی، ہمیں رشیا کے بارے میں دھمکیاں ملی، ساری چیزیں ریکارڈ پر ہیں. جب یہ سب ریکارڈ پر ہیں تو اب وقت ہے کہ جناب فیصلہ پہلے کریں، پہلے اس چیز کا فیصلہ کریں جو ہمارے اندر ہماری صفوں میں جو بیرونی اعلی کار موجود ہیں ان کا ذرا پہلے حساب کتاب کرنا چاہیے. اور آئین اور قانون اور ہمارے ادارے اتنے طاقت رکھتے ہیں کہ ان جو غیر ملکی اعلی کار بننے والے ان کو قابو کر سکیں. صابر صاحب آپ کی اسی بات کو لے کر ارشد شریف صاحب کی طرف چلتے ہیں. ارشد صاحب، مراسلہ تو واضح طور پر کہتا ہے کہ عدم اعتماد کامیاب نہ ہوئی تو پھر
سنگین نتائج ہوں گے، یعنی اسے ہر صورت کامیاب ہونا ہے۔ اب اس اعلامیے کے بعد، کیونکہ یہ معاملہ اب عمران خان کا نہیں، یہ تو ریاست